السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حضرات گرامی، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی شام آپ کی اس مسجد اخلاص میں آپ بھائی بہنوں سے خطاب کرنے کے لیے میں نے حالات کے تناظر میں ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ موضوع کیا ہے کہ دیکھو، ہم ملک ہندوستان میں ایک اقلیت کی حیثیت سے غیر مسلم اکثریت کے درمیان جیتے ہیں۔ مسلمان اس ملک میں مائنارٹی کی حیثیت سے رہتے ہیں جو نان مسلم میجورٹی کے درمیان رہتے ہیں۔ اور صرف ہمارا ملک ہندوستان نہیں، دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں مسلمان ایک مائنارٹی کی حیثیت سے نان مسلم میجورٹی کے درمیان رہتے ہیں۔ ایسے میں یہ ٹاپک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب ہم ایسے ملکوں میں رہتے ہوں جہاں دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، مختلف ادیان کے ماننے والے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ عام طور پر یہ غلطی ہوتی ہے اور دیکھی جاتی ہے کہ ایسے ممالک جہاں 100% مسلمان رہتے ہیں، ان ممالک کے مسائل کو لے کر، ان ممالک میں دیے گئے فتووں کو لے کر ہم ایسے ممالک میں منطبق کرتے ہیں جہاں مسلمان ایک مائنارٹی کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، علمی غلطی ہے کہ آپ مسلم ممالک کے لیے دیے گئے فتووں کو لے کر ہو بہو چسپاں کریں، فٹ کریں ان ممالک پر جہاں مسلمان ایک مائنارٹی کی حیثیت سے جیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں مخلوط معاشرے کے لیے۔ مخلوط معاشرہ کسے بولتے ہیں؟ ایسا سماج اور ایسا معاشرہ جس میں مختلف ادیان اور مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، جہاں مسلمانوں کے ساتھ عیسائی رہتے ہوں، جہاں مسلمانوں کے ساتھ یہودی رہتے ہوں، جہاں مسلمانوں کے ساتھ کفار اور مشرکین رہتے ہوں، جہاں مسلمانوں کے ساتھ اور سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہوں، تو وہاں ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں شریعت کی تعلیمات کیا ہیں۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع یہی ہے، اس میں میں انشاءاللہ تعالی اپنے محدود وقت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، قرآن مجید اگر آپ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں صاف طور پہ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے رہنمائی دی ہے، اور اسی طرح سے احادیث کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اور پیارے نبی کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی اس سلسلے میں صاف اور واضح نمونہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں نبوت کے بعد 13 سال گزارے اور مدینے میں 10 سال گزارے۔ نبوت کی کل 23 سالہ زندگی، مکہ اور مدینہ دونوں جگہ آپ کے ساتھ غیر مسلم رہا کرتے تھے۔ مکے میں آپ کے ساتھ کفار اور مشرکین رہتے تھے، اور جب مدینہ گئے آپ تو مدینے میں آپ کے ساتھ مدینہ سٹی میں، مدینہ شہر میں یہودی رہتے تھے۔ سمجھ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول اور جس معاشرے میں زندگی گزاری
وہ 100% مسلمان نہ تھے وہاں, 100% مسلمان نہیں تھے وہاں, نہ مکے میں نہ مدینے میں. ادھر آپ کے ساتھ کفار اور مشرکین تھے مکے میں, اور ادھر یہودی تھے مدینے میں. کرسچن تو نہ تھے وہاں رہنے والے. ہاں کرسچن آیا کرتے تھے نجران سے, 1 سے زائد مرتبہ عیسائیوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا, پہنچا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مسائل سے انہوں نے ڈسکشن کیا تھا, اور ان سے آسمان سے نازل ہونے والی آیت میں مباہلے کا چیلنج دیا تھا, یہ کرسچنوں کے ساتھ. بہرحال کہنا یہ ہے کہ پیارے نبی کی زندگی اس سلسلے میں صاف اور واضح نمونہ رکھتی ہے کہ ہمیں غیر مسلمین کے ساتھ کیسے جینا ہے, وہ کسی بھی مذہب کے کیوں نہ ہو. میں اسی لیے سورۃ الممتحنہ کی اس آیت سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. دیکھو سورۃ الممتحنہ ایک ایسی سورت ہے جو مدنی زندگی میں اور مدنی زندگی کے آخری ایام میں سمجھ رہے نازل ہوئی تھی, اور جس میں کفر اور اہل کفر سے برات کا اعلان کیا گیا تھا. اور اس سورت کے اندر اللہ نے ایک بات کہی, اللہ نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. ایسے غیر مسلم, ایسے مشرک, ایسے کافر جو تم سے لڑتے نہیں, تمہیں تمہارے گھروں سے تمہارے وطن سے نکالتے نہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا ہے, ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اللہ روکتا نہیں ہے. انصاف کرنے والے بندوں کو تو اللہ پسند کرتا ہے, انصاف کرنے والے بندے تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. یہ آیت خاص کر سورہ ممتحنہ میں آنے کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ سورۃ الممتحنہ پوری کی پوری سورت وہ کفر, اہل کفر, شرک اور مشرکین سے اعلان برات کرنے والی صورت ہے کہ انہیں دوست نہ بناؤ وغیرہ وغیرہ. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ سارے غیر مسلموں کو ایک نظر سے مت دیکھو, انصاف کرو, حسن سلوک کرو. جو امن پسند ہے, جو صلح پسند ہے, وہ بھی تمہارے حسن سلوک کے مستحق ہے, وہ بھی تمہارے انصاف کے مستحق ہیں. ان کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھو. یہ میسج اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر سورۃ الممتحنہ کی اس آیت میں دیا ہے. اب اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ ان کے ساتھ سلوک کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے, تو ہمارے سامنے پوری ایک فہرست آ جاتی ہے. سمجھ رہے, آپ جیسے ہی مدینہ پہنچے تو وہاں پہلے سے یہود کے قبیلے رہتے تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, یہ سب وہاں رہتے تھے. جب پیارے نبی مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا, عہد و پیمان کیا. اس کو سیرت کی ساری کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں, میثاق مدینہ کے نام سے اس معاہدے کا تذکرہ ہے. عربی کتابوں میں صحیفۃ المدینہ المنورہ کے نام سے سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ مدینہ جانے کے بعد پیارے نبی نے مدینے میں جو یہودی رہا کرتے تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. کیا معاہدہ کیا؟ دیکھو مدینے میں تمہیں بھی رہنا ہے, ہمیں بھی رہنا ہے. مدینے میں رہنا, مدینے کی زندگی تمہارا بھی حق ہے, ہمارا بھی حق ہے. جب دونوں کا حق ہے تو دونوں کے کچھ فرائض ہیں, دونوں کے کچھ واجبات ہیں, دونوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. تم پر بھی ضروری ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا, ہم پر بھی ضروری ہے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا. پورا معاہدہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پورے تفصیلی شرائط طے کیے اور اس معاہدے کی بنیاد پر مدینے کی زندگی کو پرامن بنانے کی پوری کوشش کی گئی.
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں وہاں مسلمانوں کو دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ مل کر وہاں کی زندگی کو پرامن بنانے کی پوری سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں یہودیوں نے اس معاہدے کا لحاظ نہیں رکھا, قدم قدم پہ اس معاہدے کو توڑتے رہے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کارروائی کرنے پہ مجبور ہوئے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ معاہدہ کر کے انہیں پیغام دیا, تم بھی امن سے جیو, ہم بھی امن سے جیئیں گے. سمجھ رہے؟ ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ سبق دیتی ہے کہ مسلمان جو غیر مسلم سماج اور غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں تو وہاں ظلم کے خاتمے کے لیے, عدل و انصاف کے قیام کے لیے, معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے, سماجی خدمات کے لیے غیر مسلمین کا ساتھ لینا, غیر مسلمین کا ساتھ دینا, غیر مسلمین کے ساتھ مل کر اپنے ماحول کو پرامن بنانے کی کوشش کرنا, اس کو پیارے نبی نے بہت پسند کیا. آپ کو معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی. نبوت سے پہلے مکے میں حالات جب بگڑ گئے, حالات بہت خراب ہو گئے, بد امنی عام ہو گئی, ظلم و زیادتی عام ہو گئی, چوریاں ہونے لگی, تو مکے کے کچھ سردار اٹھ کھڑے ہوئے, کہا کہ مکے کے لوٹے ہوئے امن کو ہم دوبارہ لوٹائیں گے, مکے کی زندگی کو ہم پرامن بنائیں گے. اور ایک تنظیم اس کے لیے قائم ہوئی, ایک انجمن اس کے لیے بنی. اس انجمن کا نام تھا حلف الفضول, حلف المطیبین اس کو کہا جاتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس انجمن کے رکن رکین بن گئے. اس انجمن کی, اس تنظیم کی ممبرشپ آپ نے اپنائی اور مکے کے لوٹے ہوئے امن کو دوبارہ بحال کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. اچھا, آپ بولیں گے یہ تو نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے, یہ تو نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے, ہمارے لیے تو جو آئیڈیل ہے وہ نبوت کے بعد کی زندگی. تو یہ اس کا جواب دو ناحیوں سے. پہلا تو یہ نبوت سے پہلے کی زندگی بھی فی الجملہ آپ سے سمجھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن نے نبوت سے پہلے کی زندگی کو بھی نبی کی ایک چیلنج کے طور پہ پیش کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ, فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ, لوگو میں وہی محمد ہوں جس کی کتاب زندگی کے 40 ورق تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں. بتاؤ کہیں کوئی داغ, بتاؤ کہیں کوئی دھبا. یہ چیلنج آپ نے نبوت سے پہلے گزاری گئی 40 سالہ زندگی کو لے کر کیا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کی نبوت سے پہلی گزری ہوئی 40 سالہ زندگی بھی فی الجملہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اور دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی, نبوت ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انجمن حلف الفضول میں آپ نے جو شرکت کی تھی اسے یاد کر کے خوش ہوتے تھے آپ, اور کہتے تھے کہ اگر ان جیسے مقاصد کے لیے آج بھی کوئی کمیٹی قائم ہو, کوئی تنظیم قائم ہو, تو میں اس میں شریک ہو کر اپنا رول ادا کرنا چاہوں گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے بھائیوں, ہندوستان جیسے سماج کے لیے اس سے بڑی روشنی ملتی ہے. مسلمانوں کے سلسلے میں ایک عام تصور یہاں کے غیر مسلمین میں بیٹھ گیا ہے کہ یہ لوگ ہم سب سے الگ ہیں, انہیں سماج کی اور ملک کی بھلائی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, اس کی فکر نہیں ہے. اس طرح کے دعوے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. تو حالانکہ یہ دعوے بالکل غلط ہیں اور 100% غلط ہے, لیکن ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے آگے بڑھ کر جو سماجی خدمات ہیں ان سماجی خدمات میں یہاں کے جو انصاف پسند, امن پسند, صلح پسند غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا, ساتھ دینا, ساتھ لینا. مثال کے طور پر منشیات کا مسئلہ ہے, ڈرگز کا مسئلہ ہے, یہ ہر ہندوستان, یہ ہندوستانی عالمی مسئلہ ہے.
عالمی مسئلہ ہے ڈرگز کا مسئلہ، ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، ہندوستان کے ہر شہر کا مسئلہ ہے، گاؤں گاؤں کا مسئلہ ہے، کالج کا مسئلہ ہے، گلی گلی کا مسئلہ ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی بڑی تربیت کرتے ہیں جب تک گھر میں کے ماحول میں وہ رہتے ہیں، لیکن گھر کے باہر جب وہ بچے جاتے ہیں کالج میں، محلے میں، ایسے ویسے بچوں سے ملتے ہیں، ڈرگز کی لعنت کے شکار ہو کے آتے ہیں، تو ڈرگز کی لعنت میں پورا سماج جل رہا ہے، پورا معاشرہ جل رہا ہے۔ تو ڈرگز کا مقابلہ کرنے کے لیے مثال طور پر، اس فتنے کے خاتمے کے لیے مثال کے طور پر جو کمیٹیاں بننی چاہیے، اس میں مسلمان غیر مسلم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ قرآن نے یہ جو کہا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تقوی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ مسلمانوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت غیر مسلموں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ جو آیت ہے کہ اچھے کاموں میں تعاون کرو، مدد کرو، غلط کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، یہ آیت نازل ہوئی غیر مسلمین کے سلسلے میں۔ سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھے کام ہیں، بھلے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، تو غیر مسلم کا ساتھ دینا اور غیر مسلم کا ساتھ لینا بالکل درست ہے۔ ہندوستان کے سماج میں کتنے ایسے امن پسند، انصاف پسند غیر مسلم ہیں جو ظلم کو ظلم کہتے ہیں، ظالم کو ظالم کہتے ہیں، مظلوم کو مظلوم کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں جہاں ایک طرف فرقہ پرستی کی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں، وہیں اس ملک میں کتنے انصاف پسند لوگ ایسے ہیں جو ہماری اور آپ کی خاطر وہ جیلوں میں ہیں، غیر مسلم۔ سمجھ رہے؟ گجرات کے فسادات ہوئے، گجرات کے فسادیوں کو عدالت کے کٹہرے تک لے جانے میں جس خاتون نے وہ اپنا رول ادا کیا، ہم سب جانتے ہیں، بیچاری جیل کی ہوا کھا کے آئی، وہ ہمارے حقوق کے لیے وہ لڑتی ہے۔ کتنے انصاف پسند صحافی ہیں جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اس ملک میں۔ ان سب لوگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے ملک کے ابو طالب ہیں، یہ ہمارے ملک کے ابو طالب ہیں۔ ابو طالب کون ہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مذہب پہ قائم رہتے ہیں، اسلام قبول تو نہیں کرتے لیکن حق کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں سے انہیں ہمدردی ہوتی ہے، مسلمانوں کے حقوق کی لڑائی لڑتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے اس ملک ہندوستان میں اس طرح کے بہت سارے ابو طالب پائے جاتے ہیں، مطعم بن عدی پائے جاتے ہیں۔ یہ مکے کے دو ایسے انسان تھے، ایک ابو طالب، ایک مطعم بن عدی، جو اسلام قبول نہ کر کے بھی مسلمانوں کا انہوں نے ساتھ دیا، صحابہ کا انہوں نے ساتھ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بڑی مدد کی، ابو طالب اور مطعم بن عدی۔ تو یہ دو کردار ہیں۔ ہمیں مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں اپنے سماج کے ابو طالب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے سماج کے مطعم بن عدی کو ڈھونڈنے کی مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ ڈھونڈو گے تو بہت سارے مطعم بن عدی آپ کو ملیں گے، ڈھونڈو گے تو بہت سارے ابو طالب آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح سے حضرات، سیرت اگر آپ پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کے ساتھ جو مثالی سلوک کیا، اس میں سے کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمین کی دعوت قبول کرتے تھے، غیر مسلمین کی دعوت قبول کرتے تھے۔ غیر مسلم کی دعوت قبول کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ مذہبی دعوت نہ ہو، تہوار کے دن نہ ہو۔ تہوار کے دن ہو تو نہیں، عام دعوت غیر مسلم آپ کو بلاتا ہے، آپ جا سکتے ہیں، دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ حدیث ہے ابو داؤد کی، اضاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بخبز وإہالۃ سابقہ، ایک یہودی نے پیارے نبی کی مہمان نوازی کی اور کیا کھلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی کھلائی اور اترا ہوا سالن، خراب ہو گیا تھا سالن، وہ
وہ سالن پیارے نبی کو کھلایا وہ، اور نبی کے اخلاق کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا بھی کھایا، آپ نے کوئی اس میں نکیر نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تو عادت تھی، معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، پیارے نبی نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ تو غیر مسلم کی دعوت قبول کیا، آپ جانتے ہیں یہودن نے ایک یہودی عورت نے دعوت دی، بکری کا گوشت کھلایا اور اس میں زہر ڈال دیا تھا، زہر ملا دیا تھا اس خاتون نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمین کی دعوت قبول کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا غیر مسلم کی دعوت قبول کرنا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مذہبی دعوت نہ ہو، جیسے ہم نے کہا مذہبی دعوت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، غیر مسلم کا ہدیہ قبول کرنا، غیر مسلم کو ہدیہ دینا جائز ہے۔ کیسے بھائی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لباس تھا، بڑا شاندار تھا، ریشمی لباس تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ریشمی لباس کا پہننا مردوں کے لیے منع ہے، تھوڑا بہت ریشم ہو 4 انگلی کے برابر تو جائز ہے، زیادہ کپڑے میں ریشم ہو لیڈیز پہن سکتے، وہ مرد نہیں پہن سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ویسا ایک لباس آیا، اب دیکھا انہوں نے کہ ایک مسلمان کے لیے تو پہننا مناسب نہیں، کیا کیا حضرت عمر نے؟ مکے میں ان کا ایک رشتہ دار تھا غیر مسلم، اپنے غیر مسلم رشتہ دار کو حضرت عمر نے گفٹ کر دیا، وہ آپ پہن لیجئے۔ پتہ چلا غیر مسلم کو ہدیہ دینا جائز ہے، غیر مسلم کا ہدیہ لینا جائز ہے۔ کیسے؟ بے شمار بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے خطوط لکھے، وقت کے زمانے کے حکمرانوں کو، بادشاہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے، اور خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اب ریاکشن الگ الگ تھا۔ سب سے اچھا ریاکشن تو ہرقل کا تھا، خرید تھا کہ مسلمان ہو جاتا ہرقل۔ سب سے برا کسرا کا تھا، کسرا نے پھاڑ دیا خط کو پیارے نبی کے۔ تو پیارے نبی نے کہا اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو پھاڑ کے رکھ دے۔ تو بہت جلد اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ تو کچھ ریاکشن ایسے تھے، انہوں نے اسلام قبول تو کیا نہیں، مگر آپ کے قاصد کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اچھا جواب دیا ہمارے نبی کو۔ اس میں سے مصر کا بادشاہ مقوقس تھا۔ مقوقس نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی بڑی عزت کی، بڑی توقیر کی، بڑا احترام کیا، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اسے روانہ کیا۔ اور اس وقت مقوقس مصر نے پیارے نبی کی خدمت میں کچھ ہدیے بھیجے، گفٹ بھیجے۔ کیا ہے ہدیے؟ یہ خچر بھیجا، جانور خچر ہے نا، یہ خچر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گفٹ کے طور پر۔ اور ایک لانڈی بھیجی ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لانڈی تھی ماریا قبطیہ، اور ان سے آپ کو اولاد ہوئی۔ دوسری ازواج حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے جن سے آپ کو اولاد ہوئی۔ دوسری ازواج مطہرات سے نبی کو اولاد نہ ہوئی۔ ماریا قبطیہ جو لانڈی مقوقس مصر نے، مصر کے بادشاہ نے، مصر کے کنگ نے جو گفٹ کیا آپ کو رضی اللہ عنہا، وہ آپ کی لانڈی تھی، ان سے آپ کو اولاد ہوئی، حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ اور اللہ کی مرضی، پیارے نبی کو 3 بچے، لڑکے 3 پیدا ہوئے کل، اور تینوں بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ تو حضرت ابراہیم جو ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے 18 مہینے زندہ رہے، 1.5 سال زندہ رہے، 1.5 سال بعد وفات ہو گئی حضرت ابراہیم کی۔ تو دیکھو ماریا قبطیہ ایک ہدیہ ہے، وہ ایک تحفہ ہے، وہ ایک گفٹ ہے، وہ ایک غیر مسلم بادشاہ کی طرف سے ہمارے نبی کو، اور نبی نے وہ ہدیہ قبول کیا، وہ گفٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ تو پتہ چلا کہ ہدیے کا لین دین اور ہدیے کا تعامل یہ جائز ہے۔ اسی طرح سے حضرات کتاب سنت میں غیر مسلمین کے ساتھ معاملات کے حوالے سے جو ثبوت ملتے ہیں، اس میں سے غیر مسلم اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا، غیر مسلم اگر بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنا جائز ہے۔ یہ بخاری شریف میں بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک یہودی لڑکا
پیارے نبی کا خدمت گزار تھا، پیارے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا. غور کیجئے نا، یہودی ہے اور پیارے نبی کی خدمت کر رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے نبی کی خدمت کے لیے صحابہ کم تھے کیا؟ ہاں، ہمارے نبی کی خدمت کے لیے صحابہ کم تھے؟ اللہ اکبر. اتنے صحابہ رہتے ہوئے پیارے نبی ایک یہودی نوجوان کو یہ پرمیشن دیتے ہیں کہ میری خدمت میں آئے اور خدمت کرے. کتنی بڑی بات ہے. آپ اگر لوگوں پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں تو پہلے لوگوں کو قریب کرو نا. دور کر کے کبھی تبلیغ نہیں ہوتی، لوگوں کو دور کر کے کبھی تبلیغ نہیں ہوتی، دعوت نہیں ہوتی. تعلقات اور لوگوں کو قریب کرنا یہ دعوت و تبلیغ کی پہلی سیڑھی ہے. ایک یہودی لڑکا ہے اور پیارے نبی کے خدمت گزاروں میں اس کا نام آتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. تو کیا ہوا؟ اب یہ لڑکا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار تھا، آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا اس کی طبیعت خراب ہو گئی، صحت بگڑ گئی. پیارے نبی کو پتا چلا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور بعد میں پتا چلا کہ بہت سیریس ہو چکا ہے. جب پتا چلا کہ بہت سیریس ہو چکا ہے تو پیارے نبی اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. دیکھا کہ حالت دیگرگوں ہے. آپ کو دیکھنے سے لگا کہ شاید اس کا آخری وقت آ چکا ہے، اب یہ بہت زیادہ زندہ رہنے والا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی لڑکے کو کلمے کی تلقین کی، کہا کہ کلمہ پڑھو. جب آپ نے کلمے کی تلقین کی تو وہ یہودی بچہ جو ہے، یہودی نوجوان، اپنے باپ کو دیکھنے لگا جو باپ سرانے بیٹھا تھا. اب اس مشکل گھڑی میں باپ نے بھی بیٹے کے جذبات کا لحاظ رکھ کے کہا اطع ابا القاسم، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ابو القاسم کی بات مان جاؤ. ابو القاسم ہمارے نبی کی کنیت تھی صلوات اللہ وسلم علیہ. تو جیسے ہی باپ نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان جاؤ، اس نوجوان کی زبانی کلمہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور جیسے ہی کلمہ نکلا، اس نوجوان کی زبانی کلمہ نکلنے کے تھوڑی ہی دیر میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا اس نوجوان کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا غم نہ ہوا اور اس بات کا دکھ نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار چل بسا. آپ کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ سے بچ گیا ہو. آپ وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے سے اس بچے کو نار جہنم سے بچا لیا. سمجھ گئے؟ تو پتا چلا اس میں آپ جاتے ہیں، عیادت کرتے ہیں. عیادت کرنا جائز ہے غیر مسلم کی. اسی طرح سے حضرات غیر مسلم کے ساتھ جو حسن سلوک کی مثالیں ملتی ہیں کتاب و سنت میں، غیر مسلم پڑوسی، ہمارا گھر جہاں ہے وہاں ہمارے جو غیر مسلم پڑوسی ہوتے ہیں، ہمارا دکان جہاں ہے دکان کے جو غیر مسلم پڑوسی ہوتے ہیں، پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم جو شریعت نے دی ہے، یہ صرف مسلمان پڑوسیوں کے ساتھ نہیں، سبھی کے ساتھ. پڑوسی حسن سلوک کا حق رکھتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی دین سے ہو اور کسی بھی مذہب سے ہو، حسن سلوک کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ صحابی ہے، ان کے گھر میں بکری ذبح ہوئی. بکری ذبح ہوئی تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے فیملی ممبر سے پوچھا، اہدیتم لجاری الیہودی، یہ جو گھر میں بکری ذبح ہوئی ہے اس کا گوشت ہمارا جو پڑوسی یہودی ہے اس کے گھر ہدیے میں بھیجے گی نہیں؟ کہا کہ گوشت اس ہمارے پڑوسی یہودی کو ہدیے میں بھیجو. عبداللہ بن عبد العاص نے کہا، پھر کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. جبریل مجھے پڑوس کے سلسلے میں حسن سلوک کی وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ یقین ہو چلا کہ کل کے روز شاید وراثت میں بھی اس کا حقدار بن جائے گا.
تو پڑوس کے ساتھ حسن سلوک کی جو تعلیمات دی گئی ہیں اس میں غیر مسلم پڑوسی بھی آ جائیں گے، غیر مسلم پڑوسی بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح سے حضرات غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے جو مسئلہ، ایک ہے سلام کا مسئلہ، غیر مسلم سلام کرے کیا جواب؟ مشہور کیا ہے بھائی؟ مشہور یہ ہے کہ غیر مسلم جب سلام کرے تو جواب صرف وعلیکم، ٹھیک ہے؟ ایک بات ہم آپ کو بتائیں، یہ جو وعلیکم، صرف وعلیکم بولنے کی جو بات ہے، یہ پیارے نبی نے خاص سچویشن میں بتائی ہے۔ وہ کب؟ جب یہودی شرارت کرتے تھے، جب یہودی شرارت، جب آپ کی خدمت میں آ کے یوں سا السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم لام کے بغیر سام کے معنی موت کے ہوتے تھے، تو جب وہ شرارت کرتے ہوئے سلام کی جگہ سام بولتے تھے، اس وقت پیارے نبی نے کہا کہ ان کو جواب دیتے ہوئے صرف وعلیکم بولو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر غیر مسلم صحیح طریقے سے پورا سلام کرے السلام علیکم تو اس کا پورا جواب دیا جا سکتا ہے، وعلیکم السلام کہا جا سکتا۔ امام البانی نے یہ مسئلہ، محدث العصر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے، سلف سے حوالے دیے کہ علماء سلف میں سے کون کون اس بات کے قائل تھے کہ غیر مسلم اگر صحیح طریقے سے سلام کرتا ہے اس کے سلام کا پورا پورا جواب دیا جا سکتا ہے وعلیکم السلام کہہ کر۔ سمجھ رہے؟ ایک تو یہ مسئلہ ہوا۔ اسی طرح سے حضرات غیر مسلم کے ساتھ بزنس کرنا، لین دین کرنا، معاملہ کرنا جائز ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پیارے نبی کا جب انتقال ہوا، کیسے انتقال ہوا؟ پیارے نبی کا جب انتقال ہوا تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھی ہوئی تھی، زرہ آپ نے رہن میں رکھ کر اس سے آپ نے قرض میں جو 30 سا جو لیے تھے، اس دور میں راشن جو ہے کھایا جاتا تھا، 30 سا جو آپ نے ایک یہودی سے بطور قرض لیے تھے اور اس کے لیے ضمانت کے طور پہ اپنی رہن ایک یہودی کے پاس رکھی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے معاملات غیر مسلم کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین کے ساتھ مثالی سلوک کے حوالے سے جو بڑی مثال پیش کی وہ کیا جانتے ہیں؟ ہجرت کا موقع۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ سے مدینہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کا یہ وقت، ہجرت کا یہ موقع بڑا نازک موقع تھا ہجرت کا، کیونکہ پورے مکے میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پکڑ کے لائے، اس کے لیے اتنا بڑا پرائز ہے، اتنا بڑا انعام ہے، بڑے انعام کا اعلان ہو چکا تھا، اور سارے لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہاں گئے، اور ظاہر بات ہے ڈھونڈنے والے کہاں ڈھونڈ رہے تھے؟ مدینہ جانے والے جو راستے تھے، مدینہ جانے والے راستوں ہی میں ڈھونڈ رہے تھے۔ سب کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو مدینہ ہی جائیں گے، اور چونکہ پیارے نبی کو اندازہ تھا کہ اب ہمیں ڈھونڈا جائے گا، اس لیے آپ نے یہ تدبیر کی اب تو چلنا نہیں ہے، اب تو کہیں چھپ جانا ہے۔ 3 دن کے لیے غار ثور میں چھپ گئے آپ، کیونکہ لوگ 3 دن تک ڈھونڈیں گے، جب نہیں ملیں گے تو تھک جائیں گے، تو تلاش کم ہو جائے گی اور 3 دن بعد چلیں گے آپ۔ جو بات میں یہاں غور طلب ہے غیر مسلمین کے ساتھ اس نے سلوک کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ 3 دن کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے سے نکل کے غار ثور سے نکل کے مدینہ جو گئے، تو عام چالو راستہ ایک تھا مکے سے مدینہ جانے والا، آپ نے یہ طے کیا کہ اس چالو راستے سے نہیں جانا ہے، خفیہ راستوں سے جانا ہے، اور ان خفیہ راستوں کو جاننے والا ایک شخص تھا عبداللہ بن ارقد یا عبداللہ بن اریقد اس کا نام تھا۔
پیارے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا، عبداللہ بن ارقد اور عبداللہ بن ارقد کے ساتھ، کہ تم ہمیں خفیہ راستوں سے مکہ سے مدینہ لے جاؤ گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبداللہ بن ارقد، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری دی کہ ہمیں تم خفیہ راستوں سے مکہ سے مدینہ لے جاؤ گے، یہ ایک غیر مسلم کا مشرک تھا۔ یعنی سبحان اللہ، جس وقت سارا مکہ آپ کو ڈھونڈ رہا تھا کہ کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، عبداللہ بن ارقد کو معلوم تھا کہ غار ثور میں ہے، معلوم تھا، اور وہ بھی غیر مسلم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک وقت میں دیکھو اس پر اعتبار کیا، اس پہ بھروسہ کیا۔ آپ کتنے مردم شناس تھے، آپ نے عبداللہ بن ارقد کے اخلاق کو، اس کی دیانت داری کو، اس کی امانت داری کو آخر کیسے پہچانا تھا کہ یہ شخص غیر مسلم ہے صحیح، مگر یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ غداری نہیں کرے گا۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اور داد دیجیے عبداللہ بن ارقد کی امانت داری اور دیانت داری کو، اس نے کس امانت داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا۔ وہ چاہتا تو مکے والوں کو انفارم کر دیتا اور وہ جو پرائز کا اعلان ہونا وہ پرائز لے لیتا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں اس زمین پر، ان کے ضمیر کو خریدا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ ان کے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کرتے، انسانی قدروں کا وہ کبھی سودا نہیں کرتے۔ عبداللہ بن ارقد ایسا ہی شریف انسان تھا، اس نے مکے کے اس انعام کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی اجرت کو ترجیح دی، اور پوری امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہاں پہنچایا؟ مدینہ پہنچایا۔ غور کرنے کی بات ہے، کتنا بڑا نمونہ اور کتنی بڑی مثال پیارے نبی نے پیش کی ہے حسن سلوک کی۔ تو اخلاق جن کے پاس ہوتے ہیں، کردار جن کے پاس ہوتا ہے، ہاں، اخلاقی خوبیاں جن کے پاس ہوتی ہیں غیر مسلمین میں، ان خوبیوں کی قدر کرنے کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ اچھا، غیر مسلم ٹیچر سے پڑھنا، کون سے سبجیکٹس؟ انگلش ہے، میتھس ہے، سائنس ہے، سماجی سائنس ہے، اس طرح کے سبجیکٹس غیر مسلم کے پاس پڑھنا اور غیر مسلم کے اسٹوڈنٹ بننا، پیارے نبی نے اس کا نمونہ پیش کیا۔ بدر کے قیدیوں میں کیا ہوا؟ بدر کے قیدیوں میں یہ طے ہوا کہ سب فدیہ دے کے آزاد ہو جائیں۔ 70 قیدی تھے بدر کے، تو کچھ قیدی ایسے تھے جن کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے فدیہ دیا اور آزاد ہو گئے، اور کچھ قیدی ایسے تھے کہ ان کے پاس پیسہ نہ تھا دینے کے لیے، تو پیارے نبی نے ان کی رہائی کا راستہ کیا طے کیا؟ پیارے نبی نے ان کی رہائی کا راستہ یہ طے کیا کہ ہمارے مدینے کے انصار کے جو بچے ہیں ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ قیدی کو استاد بنا کے بٹھایا، انصار کے بچوں کو ان غیر مسلم قیدیوں کا شاگرد بنایا۔ اللہ اکبر۔ آپ انسانی تاریخ میں ایسی مثالیں بہت کم دکھا پائیں گے، انسانی تاریخ میں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ایسی مثالیں بہت کم دکھا پائیں گے کہ نبی قیدی کو معلم بنا رہے ہیں، نبی قیدی کو استاد بنا رہے ہیں۔ یہ غیر مسلم قیدی مسلم بچوں کو پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں غیر مسلم اساتذہ کے پاس مختلف سبجیکٹس پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ پیش کیا اپنی زندگی میں۔ الغرض، اگر آپ سیرت کی کتاب، کتب حدیث پڑھیں گے، سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، ایسے دسیوں نمونے، دسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا حسن سلوک کیا غیر مسلمین کے ساتھ۔ سمجھ رہے؟
کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ معاہدے ہوتے ہیں. قوم سے جب سلوک کرتی ہے تو معاہدے ہوتی ہیں. اسلام میں ان معاہدوں کا بھی کتنا لحاظ رکھا گیا ہے، سمجھ رہے؟ ہاں، آپ سوچئے گا، حضرت ابو رافع یہ پیارے نبی کے بعد میں چل کے خادم بنے، غلام بنے، سب کچھ بنے. پہلے یہ کیا تھے ابو رافع؟ یہ مکے والوں کے قاصد بن کر پیارے نبی کے پاس آئے تھے. یہ قاصد تھے مکے والوں کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے ایک مشن پہ. جب وہ مکہ گئے، مدینہ گئے، پیارے نبی سے بات کی انہوں نے، پیارے نبی کے اخلاق سب دیکھے انہوں نے، تو حضرت ابو رافع کا دل بدل گیا اور انہیں مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا. اور اسلام قبول کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب میں واپس مکہ نہیں جاؤں گا. پیارے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا کہ ابو رافع نہیں، تمہیں جانا پڑے گا مکہ واپس، کیونکہ تم جو آئے ہو مکے والوں کے قاصد سفیر بن کے آئے ہو. اگر تم ابھی ایسے رک جاتے ہو تو مجھ پر یہ الزام آئے گا کہ میں نے سفیر کو روکا ہے. دیکھو عالمی قوانین کا لحاظ، قوموں کے درمیان جو دستور، جو معاہدے طے شدہ رہتے، ان کا لحاظ کتنا کیا پیارے نبی نے. ابو رافع خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں جانا نہیں چاہ رہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں. پیارے نبی کہتے ہیں نہیں، تمہیں جانا پڑے گا، جاؤ، واپس جاؤ، واپس جاؤ. سفیر کی حیثیت تمہاری ختم ہو جائے گی، اور سفیر کی حیثیت ختم ہونے کے بعد دوبارہ واپس آنا. تو آپ نے ابو رافع کو واپس بھیجا، وہ واپس گئے، اور ان کی سفیر کی حیثیت ختم ہو گئی واپس جانے سے. پھر پیارے نبی کے پاس وہ پلٹ کر آ گئے. عالمی قوانین کا اتنا لحاظ رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، بے گناہ غیر مسلم، معصوم غیر مسلم، یا ایسے غیر مسلم کہ جو کسی معاہدے کے تحت آتے ہوں، ان سب کی جانوں کو پیارے نبی نے محفوظ قرار دیا، اور ان سب کی جانوں کو پیارے نبی نے محترم قرار دیا. بے گناہ غیر مسلم، امن پسند غیر مسلم، صلح پسند غیر مسلم، جو معاہد ہوتا ہے غیر مسلم. اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کرے، کتنی بڑی وعید ہے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. آپ نے کہا جو کسی امن پسند، صلح پسند، معاہد غیر مسلم کو قتل کرے، ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، اور جنت کی خوشبو، جنت کی مہک 40 سال کی مسافت کی دوری سے سنی جا سکتی ہے. جس جنت کی مہک 40 سال کی مسافت کی دوری سے سنی جاتی ہو، اور غیر مسلم کو ناحق قتل کرنے والا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، تو سوچو کہ وہ جنت سے کتنا دور کر دیا جائے گا. مطلب کیا ہے؟ ہاں، ہر جان، مال، عزت و آبرو صرف مسلمان ہی کی محترم نہیں ہے. جان، مال، عزت و آبرو غیر مسلم کی بھی محترم ہے. بخاری کی ایک اور حدیث سناتا ہوں. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے. کیسے اسلام لائے معلوم؟ ان کے ساتھ 2 کافر تھے، اس کو قتل کرے. قتل کرنے کے بعد ان کے پاس جتنا مال تھا سب لے لیے، لے کر پیارے نبی کی خدمت میں آئے. آگے بولے اللہ کے نبی میں اسلام لا رہا ہوں، اور دیکھو یہ مال جو ہے 2 کافروں کو قتل کر کے ان کے پاس سے لوٹا ہوا مال ہے، یہ مال لیجیے آپ. پیارے نبی نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ اما الاسلام فقد قبلناه واما المال فمال غدر وخیانہ. آپ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہا مغیرہ، جہاں تک تم یہ کہہ رہو اسلام قبول کرنے کی بات، تمہارا اسلام لانا منظور ہے، رہا یہ جو مال ہے یہ مال لے جاؤ، یہ مال نہیں چاہیے، یہ دھوکے کا مال ہے. یہ غیر مسلم کو دھوکے سے قتل کیا گیا نا. آپ نے کیا قرار دیا؟ یہ دھوکے کا مال ہے، یہ مال ہم قبول نہیں کریں گے. میں یہ سب کس لیے کہہ رہا ہوں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں حالات کے تحت، سمجھ رہے؟ اسلام پر
لوگ کیا کیا چند ایک افراد کی غلطی سے پورے اسلام کے سلسلے میں کیا کیا کہا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے. ایسے میں ہمیں اسلام کی ان تعلیمات کو سمجھ رہے عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام غیر مسلمین کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور اس نے مسلمانوں کو کیا کیا نصیحتیں کی ہیں غیر مسلم کے تعلق سے، یہ سب بتانے کا. اور ویسے حالات کے تحت نہیں، ہم سب داعی امت ہیں، ہمارا فرض منصبی دعوت اللہ ہے. اسلام کی امانت کو اللہ کے سبھی بندوں تک پہنچانا، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اسلام کی ان تعلیمات کو عام کرنا اور پھیلانا ہم سب کے لیے بھائیوں ضروری ہے. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات پر سمیٹتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے، آپ کو، ہم سب کو خیر امت ہونے کی حیثیت سے انسانیت کے تئیں ہم پر جو فرائض اور جو واجبات عائد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ فرائض اور واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہم سب کی جو ذمہ داری بنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.